السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے۔ ان کے ساتھ جو رویہ اپنانا تھا جی سی سی، او آئی سی، یو این سی سی، ساری دنیا اپنا رہی ہے۔ اب انہوں ایمرجنسی بھاگ کر تو یہاں پہ آ گئے جملہ منتری، پھیکو منتری، جو بولتے ہیں بول سکتے آپ، اختیار ہے آپ کو۔ تو بہرحال کیف آ کے ایک نیا گند پھیلانے کی، گند مچانے کی کوشش کر رہے انہوں۔ اب جس طریقے سے جو 26 دیش پورے کانگریس کی سپورٹ کرنے کے لیے جو بنگلور میں جمع ہوئے، ایک میٹنگ چلی جس کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا، ابھی یو پی اے جا کے انڈیا رکھا گیا ہے، میڈ ان انڈیا، یعنی پہلے یو پی اے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جتنے یہ سپورٹ کر رہے ہیں کانگریس کو، ان سارے پارٹیوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا، انڈیا نام رکھا گیا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی ایسی راجنیتی نہیں ہوگی جہاں پہ مذہبوں کے نام پہ ووٹ مانگا جائے گا۔ کرسی شیئرنگ جو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، یہ گندگی بالکل چلنے والی نہیں ہے، اور کوئی ووٹ ای وی ایم کے ذریعے نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ نہیں تو یہ لوگ نے فیصلہ کیا ہے جہاں پہ ای وی ایم سے ووٹنگ ہوگی تو یہ لوگ بائیکاٹ کریں گے اور کوئی پارٹی حصہ نہیں لے گی، کوئی پارٹی حصہ نہیں لے گی۔ جب کوئی پارٹی حصہ نہیں لیتی ہے تو صدراج ناقص ہو جاتا ہے دیش میں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ صدراج ناقص ہو جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے کانیں پھٹ چکے ہیں، ان کے کن پٹیوں میں سے خون بہنا چالو ہوگا، ان کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں خون بہ رہا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات تھی، بہت اچھی خبر تھی۔ الحمدللہ جیسے ہی ان پارٹیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور اس کا سپورٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ، ہمارے دیش کی سپریمو جو ہے سی جی آئی چندرچوڑ صاحب، جو ایک سیکولر ذہنیت رکھنے والے اور دیش واسیوں کا خیال رکھنے والے، دیش کے حق کے لیے ایسے نایاب فیصلے کرے ہیں، جو اتنی سراہنا کی جا رہی ہے ان کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا الفاظوں میں۔ صرف دیش کے مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمان ان کی واہواہی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بھی بندہ ہے جو اس طریقے سے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کام کروا رہا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ڈال کے یہ کام کروا رہا ہے، اس کے دل میں ڈال کے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کرا رہے ہیں۔ کیونکہ ایک انسان کی تو اتنی جرت نہیں ہوتی جو حکومت کے خلاف چلے جائے، حکومت کے فیصلوں کو چیلنج بنا دے، جبکہ اتنے دھمکیاں دینے کے بعد، اتنا ڈرانے کے بعد، اتنا لالچ دینے کے بعد یہ کر سکتا ہے تو صرف اللہ کرا سکتے ہیں، دوسرے میں ہمت نہیں ہوتی۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے انہوں نے جو آتنک مچایا تھا، جو گندگی مچائی تھی، وہ ساری چیزیں تقریباً پھس ہو چکے ہیں، ٹائنٹائی فش ہو چکی ہے، پورے پھس پٹاخہ ہو گئے ہیں، پورے پھس پٹاخہ ہو گئے۔ یہ تو ہونا ہی تھا بھائی۔ کالا قانون کب تک چلے گا اور کالے انگریز کا دور کب تک چلے گا؟ جب گوری انگریز ہم پہ راج نہیں کر سکتے زیادہ ٹائم تو انہوں کالے انگریز کہاں سے کر سکتے؟ پہلے تو ان کو کپڑے پہننا سیکھنے دو، اس کے بعد بات کرنے کی تمیز آنے دو، اس کے بعد تھوڑا انگوٹھے سے ہٹ کے لکھنا پڑھنا سیکھنے دو، اپنے آپ یہ چیزیں وہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جیسا 26 پارٹیوں نے جو بنگلور کے اندر کرناٹک میں جو جمع ہو کر جو ایکتا دکھائی، ایک جہتی دکھائی، اس سرکار کو ہٹانے کے لیے جو منصوبے بنائے وہ تو بتا نہیں سکتا میں، کیونکہ کس کے بھی کان ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ دوسری چیز،
ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں پیرس ہنی مون منا رہے تھے، ہنی مون ادھورا چھوڑ کر بھاگ کے آنا پڑا ان کو. آ کے انہوں نے جن لوگ 26 پارٹی ہوئے نا، 38 ثابت کر کے بتایا ان کے ساتھ 38 پارٹی ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں انڈی اے کی. اب 38 پارٹی میں سے میرے کو یہ بتائیے، آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں ویسٹ بنگال کے، کوئی ممتا بنرجی کو وہاں سے ہلا بھی سکتا ہے کیا؟ ذرا سوچنے والی بات ہے. کوئی ہلا بھی سکتا ہے اس کو؟ اور سماج وادی پارٹی، کیا اکھلیش یادو کو یہ انتخابات لڑنے نہیں دے گے؟ وہ الیکشن نہیں لڑے گا؟ کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ یہ کون سی راجنیتی کر رہے ہیں؟ ان کا دماغ دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، ان کی عقلیں دیکھیے کہاں جا رہی ہے. دنیا سامنے جا رہی ہے، دنیا آسماں میں جا رہی ہے، دنیا چاند پہ جا کے آ رہی ہے، اور یہ لوگ پیچھے جا رہے ہیں. 400 سال 500 سال پرانے کھڈے کھود رہے ہیں یہ لوگ. کہیں پہ کچھ رکھ کے گئے تھے کیا مغلیائی نواباں بولے؟ ویسی بات ہو گئی ان کے پاس. سمجھے نا؟ انہوں یہ چھانکنے میں، یہ دیکھنے میں، یہ اشرفیہ لوٹنے میں، مجوہرات لوٹنے میں، اس میں ان کی زندگی ختم ہو رہی، جبکہ دنیا آسماں پہ جا کے نہیں کر رہی. لیکن اس کا ان کو نہ احساس ہے نہ اس کی فکر ہے. ان کو کسی طریقے سے اپنا اقتدار، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے انہوں یہ حد تک گئے تھے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. آج جو ان کی جو درگت ہوئی ہے، جو ان کی جو اوقات دکھائی جا رہی ہے، آج جو دیش میں ان کا حال ہوا ہے، اس کے خود انہوں ذمہ دار ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. انہوں خود ذمہ دار ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو بتانے کا آج کا مقصد ویڈیو میں یہی ہے. کانگریس پارٹی نے اعلان کر دیا ابھی، یو پی اے کا نام بدل کر انڈیا نام رکھ دیا. رکھتے ہی اور جو 26 پارٹیوں نے وہاں پر جو اپنی ایکتا یکجہتی دکھائی، جو اپنا طاقت کا استعمال کیا، ان کو بڑی ناراضگی بھی، بڑا غصہ آیا اور حیبت سی پیدا ہو گئی. انہوں جو فوری طور پر ہنی مون ادھورا چھوڑ کے پیرس سے ادھر آ گئے. آ کے 38 لوگوں کو جمع کر کے 38 پارٹیوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ تمہارے ساتھ 26 ہے تو ہمارے ساتھ 38 ہے بول کے. لیکن بتائیے، جو 38 انہوں ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ 38 میں کے جو صدارت جن کے پاس ہے نا، انہیں خود گھر کا ایک ووٹ بھی نہیں لا سکتا. انہیں اس کا اپنا خود کا ووٹ ڈال لے گا، لیکن اس کے گھر والے بھی اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. یہ حالت ہو چکی ہے. تو انہوں بتانے سے کچھ نہیں ہوتا. اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں دکھانے کے لیے، کچھ ہے نہیں بولنے کے لیے، کیونکہ انہوں گونگی سرکار ہے، بہری سرکار ہے، لنگڑی سرکار ہے، پھیکو سرکار ہے، اور کیا کر سکتے ہیں انہوں؟ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا جو دکھا رہے ہیں، جو بول رہے ہیں. اس لیے آپ لوگ فکر نہ کیجئے، انشاءاللہ بس نمازوں کی پابندی کریے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.